السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شبہات کا ازالہ پیج کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں سب سے پہلے ویڈیو دیکھنے کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قسط نمبر 500، قسطوں کی لکھائی سال والے علماء سے میاں جی عبدالرحمن صاحب کی پیشن گوئی، قاضی عبدالوہاب صاحب پیرامن گجرات والوں کی نصیحت، دعوتی کام اور اس کا اسلوب۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ بمبئی مشورے کی کارگزاری مرکز نظام الدین سے بھاگ نکلنے کے بعد مولانا سعد صاحب کے خلاف فتنہ خبیثہ پاکستانی سیاسی عالمی شورا کا آل انڈیا کے پرانوں کا جوڑ، مدینہ مسجد مرکز جوگیشوری ممبئی میں طے کیا تھا، اور اس میں شرکت کی دعوت سارے صوبے کے ذمہ داروں کو دی گئی۔ دعوت نامے بھیجے گئے، پوسٹرز چھپے، بہت مال خرچ کیا گیا۔ انڈیا بڑا ملک ہے، کونے کونے میں آواز لگائی گئی کہ اس مشورے سے تبلیغی دنیا میں انقلاب لایا جائے گا اور سب کچھ بدل دیا جائے گا، وغیرہ وغیرہ۔ نتیجہ یہ نکلا کہ صوبہ، ضلع، تعلقہ، یہاں تک کہ گاؤں گاؤں کے امیر صاحبان اور ذمہ داروں نے خطوط پڑھے اور جواباً لکھا کہ ہم مشورے میں نہیں آ سکتے، اس لیے کہ یہ دعوت نامہ افراد کی طرف سے ہیں۔ بے شک مولانا احمد لاٹ صاحب کی عزت اور رتبہ ہمارے سر آنکھوں پر تھا جب تک وہ مرکز نظام الدین سے جڑے ہوئے تھے، لیکن اب چونکہ وہ مرکز نظام الدین کے خلاف بغاوت کا اعلان کر چکے ہیں، اس لیے نہ اب ان کی دعوت ہمیں قبول ہے اور نہ ہی ان کی شخصیت۔ چونکہ دعوت نامہ مرکز نظام الدین کی طرف سے نہیں ہے، اس لیے ہم شرکت کرنے سے معذرت چاہتے ہیں فقط۔ فائدہ باز نے یہاں تک کہا کہ یہ مشورہ مرکز نظام الدین سے بغاوت کرنے والے باغیوں کی جماعت کا مشورہ ہے، اس لیے ہم نہیں آ سکتے۔ فائدہ بڑے افسوس کے ساتھ لکھنا پڑ رہا ہے کہ جن کی آمد کی خبر سن کر شہروں اور علاقوں میں گھنٹے دو گھنٹوں میں ہزاروں لوگ جمع ہو جاتے تھے، وہی لوگ اب انہیں باغی گروپ کے الفاظ سے یاد کر رہے ہیں۔ کیوں نہ ہو، اس گروپ نے بھی تو مولانا سعد صاحب کو گمراہ، دوسروں کا ایجنٹ، نافرمان، مجنون، مسحور، گستاخ تک کہہ دیا تھا۔ بڑوں کی باتیں سچی ہوتی ہیں۔ 70 کی دہائی میں میاں جی عبدالرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ سال کی ترتیب پر آئے ہوئے علماء کو لے کر بیٹھے تھے اور ہدایت دے رہے تھے اور فرما رہے تھے کہ دیکھو، جس کام کو سیکھنے کے لیے تم یہاں پڑے ہوئے ہو، اس کام میں بڑی ہی تیز ترقی رکھی ہوئی ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے آدمی مقبول اور مشہور ہو جاتا ہے، لوگ اس کے قصیدے پڑھنے لگ جاتے ہیں، ہدایہ اور نذرانے پیش کرنے لگ جاتے ہیں۔ اگر وہ مرکز اور مرکز والوں سے محبت رکھے اور ان سے جڑا رہے تو اسے پانی ملتا رہے گا اور وہ تر و تازہ آباد رہے گا۔ مرکز اور اس کے بزرگوں کی مثال اس آدمی کی طرح ہے جو پتنگ اڑا رہا ہے، اور تمہاری مثال پتنگ کی مانند ہے۔ اگر پتنگ بلندی پر جا کر اپنی اونچائی پر ناز کرے اور اس پسماندہ زمین پر کھڑے ہوئے مرکز اور اس کے بزرگوں سے، جس کے ہاتھ میں پتنگ کی ڈور ہے، رشتہ ناتا توڑ لے، تو پھر اس پتنگ کی تباہی اور بربادی میں کوئی شک باقی نہیں رہ جاتا۔ کہاں جا کر پھنسے گی، کس کے ہاتھوں میں پھٹے گی، اللہ ہی جانے۔ بالکل اسی طرح یہ مرکز اور اس کے ذمہ دار ہیں، یہ تمہیں دعوتی تقاضوں پر استعمال کر کے تمہیں آسمان جیسی بلندی پر لے جائیں گے، تمہاری شہرت ہوگی، چرچا ہوگا، لوگ مصافحہ کرنے کے لیے دوڑیں گے۔ اس وقت یہ مرکز اور اس کے ذمہ دار تمہیں کمزور اور نکمے اور چھوٹے نظر آئیں گے، جس طرح پتنگ کو پتنگ اڑانے والا چھوٹا نظر آتا ہے، اور پھر آپ لوگوں کے قلوب سے مرکز اور مرکز والوں کی عظمت اس طرح کی باقی نہیں رہے گی جو ابتدا میں تھی، اور آہستہ آہستہ عظمت گھٹتے گھٹتے نحن رجال ہم رجال، ہم بھی آدمی ہیں اور مرکز والے بھی آدمی ہیں والا ذہن بنتا جائے گا، یعنی ادب اور عظمت کے لحاظ سے ایک زینہ اور نیچے اتر آؤ گے۔ یعنی پہلے مرکز والے اونچے تھے اور ہم پست، پھر مرکز والے اور ہم برابر سرابر، پھر ہم مرکز والوں سے اونچے اور مرکز والے ہم سے نیچے، اس لیے کہ دنیا میں ہماری آؤ بھگت ہے، ہمارا نام ہے، ہمارے بیانوں کی کیسٹس اور CD بکتی ہے، سوشل میڈیا پر ہماری واہ واہ مچی ہوئی ہے۔
پھر مرکز والے تمہاری تربیت اور فلاح و بہبود کے لیے اگر روکے ٹوکے تو پھر مرکز والوں سے نفرت اور مخالفت شروع، اور علانیہ نفرت کرنا شروع کر دو گے، یہاں تک کہ مرکز اور مرکز والوں سے کٹ کر رہ جاؤ گے۔ نظام الدین مرکز اور مرکز والوں پر نکتہ چینی کرنے لگو گے تو پھر جان لو کہ تمہاری بربادی اور تباہی کا فیصلہ ہو چکا، اور پھر اس فیصلے کو کوئی ٹالنے والا اور بدلنے والا نہیں ہوگا۔ اس وقت ہم لوگ تقریباً 37 ساتھی تھے۔ ہم نے میاں جی کے سامنے یہ عہد کیا کہ ہم مرکز اور مرکز والوں کے تقدس کی حفاظت کے لیے کوئی کسر اٹھا نہیں رکھیں گے انشاءاللہ۔ مجھے یاد ہے کہ جب 1985 میں جب انگلینڈ بھیجا جا رہا تھا، اس وقت قاضی عبدالوہاب صاحب نور اللہ مرقدہ بار بار یہ جملہ دہراتے تھے کہ مولی محبوب تم سے ایک عظیم کام لیا جائے گا۔ زمانے تک میں سوچتا رہتا تھا کہ اللہ والوں کی زبان کے جملے من جانب اللہ ہوتے ہیں، مگر سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کام کیا ہے۔ لیکن جب یہ شرعیت کا فتنہ سر اٹھایا اور حالات خراب سے خراب تر ہونے لگے تو میاں جی عبدالرحمن صاحب نور اللہ مرقدہ کو دیا ہوا عہد اور قاضی عبدالوہاب صاحب نور اللہ مرقدہ کے وہ جملے کہ تم سے ایک عظیم کام لیا جائے گا، یہ دونوں باتیں سمجھ میں آ گئی اور اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونا ہوا کہ ان دو کاموں کو انجام دوں تو کیسے دوں۔ پھر خواب میں بتایا گیا کہ قلم سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں۔ قلم اٹھایا، کئی دن تک لکھتا رہا لیکن کوئی ٹائٹل اور نام سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ کسی نے مسئلہ دریافت کیا کہ قسطوں پر گاڑی خریدنا کیسا ہے، ایک دم چونک اٹھا اور منہ سے سبحان اللہ نکلا۔ پھر قسط وار لکھنے کی ترتیب شروع ہو گئی۔ بڑی آزمائشیں آئی، دھمکی خیز فون اور میسیجز آتے، گالیاں دی جاتی، ہر طرح سے پریشان کیا جاتا رہا۔ کاروبار پر بھی ضد پڑی لیکن ان کے لیے راتوں کو دعائیں ہی دی جاتی رہی۔ سورت کے ایک مولوی صاحب کا میسج آیا کہ مجھے کسی رشتہ دار نے آپ کی طویل قسط بھیجی اور میں کٹر شرعیت کا آدمی ہوں، اس قسط میں کیڑے نکالنے کے لیے 2 گھنٹے لگا دیے۔ ایک ایک لفظ کو بار بار پڑھتا رہا۔ آخرکار میرے ضمیر نے کہا کہ حقائق کا انکار کھلی منافقت ہے، اور میں نے اپنا رخ صحیح کر لیا اور طے کر لیا کہ سارے گجراتی علماء تک یہ قسطیں پہنچاؤں گا۔ اس طرح سینکڑوں لوگوں نے اپنا رخ صحیح کیا اور ہمت بڑھائی، اللہ انہیں قبول فرمائے۔ یہ آپ بیتی کا لکھنا تحدیث بالنعمہ کے طور پر ہے، اس سے کوئی اور مطلب نکالنا غیر درست بات ہے۔ آج 500 قسطیں ہو گئی الحمدللہ، اور نہ جانے کون کون اور کہاں کہاں پڑھ رہا ہے، اللہ ہی جانے۔ یہ قسطیں امانتاً لکھی جاتی ہیں، 100% کوشش ہوتی ہے کہ مراجع اور دلائل درست ہو اور آسان اردو استعمال ہو۔ قسطوں کو آواز عطا ہوئی۔ بہت سے لوگوں کی یہ ڈیمانڈ تھی کہ آڈیو ہو تو بہتر ہے، اس لیے کہ اردو پڑھنا مشکل ہے۔ اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے ایک داعی اللہ سے یہ ضرورت بھی پوری کر دی۔ حافظ یاسر مل گئے، ان کی آواز کو قسطوں کے لیے قبول کیا گیا۔ پھر انگریزی طبقے کی بڑی ڈیمانڈ ہوئی، اگر کوئی ترجمہ کرنے یا کروانے کی سعادت حاصل کر لے تو صدقے جاریہ کا کھاتہ شروع ہو جائے گا۔ اسی دن ایک اللہ والے نے، میرے ایک دوست جو ہماری قسط میں معین و مددگار اور ایڈوائزر اور مشیر ہیں، ان کا فون آیا کہ ایک ساتھی نے فون پر کہا کہ میں انگریزی ترجمہ کر دوں گا مگر میرا نام اور پتہ ہرگز ظاہر نہیں کروں گا۔ ہم نے کہا بسم اللہ کیجئے۔ انہوں نے بہت ہی ماہرانہ طور پر انگریزی میں قسطوں کا ترجمہ کیا۔ الحمدللہ کہ ان سب کاموں کے پیچھے الیاس بھائی بمبئی والوں کی مساعی ہے کہ سارے عالم میں مرکز نظام الدین کے خلاف کیا کیا ہو رہا ہے، اور کدھر اور کون سے ملک اور علاقوں میں کون سا شرعی کیا آواز لگا رہا ہے اور کیا کیا الزام اور تہمت اور فتوے جاری کر رہا ہے، اس کی مصدقہ اطلاع فراہم فرماتے، اور آج کی قسط کس عنوان اور موضوع پر لکھی جائے اس پر مشورہ دیتے۔ اس طرح ہماری یہ قسطیں ہمارے معزز ساتھیوں کی بے لوث جانفشانی اور 24 گھنٹوں کی سرکوبی اور دعاؤں کی برکت کا ثمرہ ہیں۔ بقول میں اکیلے ہی چلاتا سوئے جانا کی طرف لوگ آتے گئے، قافلہ بنتا گیا کہ مانند قسطوں کی تائید من جانب اللہ یوں ہوتی گئی
کہ دنیا بھر کے علماء کرام مفتیان عظام کے قلم بھی حرکت میں آ گئے۔ دنیا بھر سے خطوط، رسالے، مسودے، کتابیں پوری دلائل و شرح و بسط کے ساتھ گشت کرنے لگے۔ اس قدر مضبوط اور ٹھوس اسنادات والی گفتگو شروع ہوئی کہ شرعیت والوں سے اور ان کے رفقا سے اور ان کے علماء اور مفتیان کرام سے آج تک جواب دینا نہیں بن سکا۔ حضرت مولانا سعید احمد خان صاحب نور اللہ مرقدہ کی پیشن گوئی بھی پوری ہوئی۔ سن 1976 کی بات ہے۔ حضرت مولانا سعید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ پرانوں کا مجمع تھا، جن میں خاص کر مولانا احمد لاٹ صاحب اور دیگر ساتھیوں میں مولانا اسماعیل گودھرا اور بھی کچھ ذمہ دار ساتھی تھے۔ مولانا سعید صاحب نے اچانک مولانا احمد لاٹ صاحب کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، دیکھو تم لوگ مرکز نظام الدین چھوڑ کر کبھی نہیں جانا، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ آج وہ اللہ والے کی بات 100% صحیح ہوئی، جو 40 سال پہلے کہی گئی تھی۔ اللہ والوں کی زبان سے بسا اوقات بہت ہی اہم باتیں نکل جاتی ہیں جو مستقبل میں پوری ہو کر رہتی ہے۔ اس طرح میاں جی عبد الرحمن صاحب نور اللہ مرقدہ کا ایک ایک لفظ حقیقت بن کر 40 سال بعد سامنے آیا۔ کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ مولانا ابراہیم دیولہ جیسی مخلص ترین اور عمیق النظر اور کسر نفسی میں بے مثل شخصیت بھی مرکز نظام الدین کو الوداع کہہ دے گی اور اپنی خود کی الگ سے پارٹی یعنی عالمی شورا بنا لے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ یہ بھی تھا کہ آپ جوامع الکلم تھے، یعنی آپ کی مختصر سی بات دین اور دنیا کی ساری خوبیوں کو سمیٹ لیتی تھی۔ انہی باتوں میں آپ کی ایک دعا بھی ہے، یا ولی الاسلام و اہلہ ثبتنی علی الایمان حتی القاک۔ صحیح حدیث ہے، اے دین و اسلام کے والی اور مالک، مجھے ایمان پر قائم رکھنا یہاں تک کہ میں تجھ سے آملوں۔ شارح حدیث کہتے ہیں کہ اس دعا میں ہر کار خیر میں لگے ہوئے شخص کو اپنی استقامت اور ثابت قدمی کی دعا اور فکر کرنے کو کہا گیا ہے۔ آدمی غبارے کے مانند ہوتا ہے، پن چوبی ہوا ختم، وجود بھی باقی نہیں رہتا۔ کتابی اور رواجی جنگ آج دین کے ہر شعبے میں، چاہے وہ تعلیم و تعلم ہو کہ تبلیغ و دعوت، سیاست ہو کہ حکومت، تزکیہ اور تصوف ہو کہ علوم جدیدہ اور سیادت، سب میں کتاب اور رواج کی جنگ چھڑی ہوئی ہے۔ اگر کوئی اپنا مدعا قرآن اور حدیث اور سیرت کی روشنی میں بیان کرتا ہے تو مروجہ قدیم طرز پر چلنے والے اسے قبول نہیں کرتے، چاہے اس کی باتوں کی تائید نص قرآن اور نص حدیث صحیحہ ہی سے کیوں نہ ہو اور اس کے پاس ٹھوس دلائل ہی کیوں نہ ہو، اور رواج پرستوں کے پاس قرآن اور حدیث اور سیرت کی کوئی دلیل نہیں ہوتی سوائے اس کے کہ ہم نے بڑوں کو اس طرح کہتے ہوئے نہیں سنا، یعنی ما وجدنا علیہ آباءنا۔ حالانکہ اتنا بڑا سنگین جرم ہے کہ اس انکار کے پس پردہ قرآن اور حدیث کا اعلانیہ انکار ہو رہا ہے، اور قرآن اور حدیث اور سیرت طیبہ کا انکاری دائرے اسلام سے خارج بھی ہو سکتا ہے، اس لیے کہ قرآن، حدیث اور سیرت طیبہ کا انکار کفر ہے، نفاق ہے، ظلم ہے۔ اور جو رواجی طریقوں کے پیروکار ہیں انہوں نے بڑوں کو رب بنایا ہوا ہے اور ان کے طریقوں کو قرآن اور حدیث اور سیرت طیبہ پر فوقیت دے رکھی ہے۔ اتخذوا احبارهم و رہبانهم اربابا من دون اللہ، نصارہ نے اپنے علماء اور مشائخ کو رب کا درجہ دے رکھا ہے، یعنی ان کے سوا کسی اور کی بات کو نہیں سنیں گے، چاہے وہ تورات اور انجیل ہی کی بات کیوں نہ ہو۔ یہی درجہ رواج والوں نے اپنے بڑوں کو دے رکھا ہے کہ اپنے بڑوں کی باتوں کے سوا کسی بات کو نہیں مانیں گے، چاہے وہ بات قرآن اور حدیث سے ثابت ہو یا سیرت طیبہ سے ثابت ہو۔ دارالعلوم دیوبند اور حضرت امام الکبیر مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی وصیت۔ دارالعلوم دیوبند کے انتظامی امور سے متعلق مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے دست مبارک سے ایک وصیت تحریر فرمائی تھی، جس کا عموماً تذکرہ کیا جاتا رہا ہے کہ دارالعلوم کے خزانے میں یہ تحریر آج بھی محفوظ ہے۔ بدقسمتی سے براہ راست یا کسی اور ذریعے سے یہ تحریر عوام میں نہیں آئی، لیکن بتواتر بزرگوں سے یہ سنا جاتا رہا کہ اس تحریر خاص میں امام الکبیر مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے بطور وصیت نامے کے ان بنیادی باتوں کو
قلمبند فرمایا ہے جن پر آپ نے اس دارالعلوم کی بنیاد قائم فرمائی تھی، اور وصیت فرمائی گئی ہے کہ آئندہ جن لوگوں کے ہاتھوں میں دارالعلوم کی نظم و نسق کی باغ آئے وہ ان کلمات کی روح کی حفاظت کے ذمہ دار ہوں گے۔ بہرحال مجلہ القاسم کے دارالعلوم نمبر مجریہ سن 1347 ہجری کے حوالے سے تحریر خاص کے مشتملات اور مضامین کو نقل کرتے ہوئے ناظم مرکزی جمعیت العلماء دہلی مولانا سید محمد میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے علماء ہند کے شاندار ماضی میں من جملہ دوسری دفعات کے اس دفعہ کا ذکر ان الفاظ میں فرمایا ہے: اس کا یعنی دارالعلوم کا تعلق عام مسلمانوں سے زائد ہو، تاکہ یہ تعلق خود بخود مسلمانوں میں ایک نظم پیدا کرے جو ان کو اسلام اور مسلمانوں کی اصل شکل پر قائم رکھنے میں معین ہو۔ آگے اسی مقصد کی تفصیل فرماتے ہوئے آخر میں یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ دارالعلوم کا مسلمانوں سے جمہوری تعلق ہو جو ایک کو دوسرے کا محتاج بنائے رکھے۔ اسی بنیاد پر آپ نے دارالعلوم کے لیے مستقل آمدنی کا کوئی ذریعہ بنے، اس سے بھی منع فرمایا، یعنی مالی تعاون کی لائن سے دارالعلوم کا عام مسلمانوں سے احتیاجی رشتہ ہمیشہ قائم رہے۔ حکومت یا کسی رئیس کی دوامی امداد یا مستقل جائیداد کی صورت میں تعاون سے منع فرمایا، تاکہ عام مسلمانوں سے احتیاجی رشتہ دارالعلوم کا باقی رہے۔ حضرت امام الکبیر قاسم صاحب سے بعض سننے والوں نے یہ الفاظ بھی سنے تھے، یعنی فرمایا کرتے تھے کہ دارالعلوم اس وقت تک مستقل رہے گا جب تک اس کی آمدنی غیر مستقل رہے گی، لیکن جس وقت اس کی آمدنی کا ذریعہ مستقل ہو جائے گا اسی وقت دارالعلوم کی بنیاد غیر مستقل ہو جائے گی۔ حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے بھی اسی قسم کے الفاظ منقول ہے۔ حضرت قاسم صاحب نانوتی رحمۃ اللہ علیہ کی وصیت میں یہ تنبیہ بھی فرمائی گئی کہ اس مدرسہ یعنی دارالعلوم میں جب تک آمدنی کی کوئی سبیل یقینی نہیں تب تک یہ مدرسہ انشاءاللہ بذریعہ توجہ اللہ اسی طرح چلتا رہے گا، اور اگر کوئی آمدنی ایسی یقینی حاصل ہو گئی جیسے جاگیر، کارخانے، تجارت یا کسی امیر محکم القول کا وعدہ، تو یوں نظر آتا ہے کہ یہ خوف اور رجا جو سرمایہ رجوع اللہ ہے ہاتھ سے جاتا رہے گا اور امداد غیبی موقوف ہو جائے گی۔ کارکنوں میں باہم نزاع پیدا ہو جائے گا۔ صفحہ نمبر 58۔ آگے فرماتے کہ اسی طرح عدل و انصاف میں غیر جانبداری اور رجوع اللہ مدرسے کی اصل پونجی اور وجہ تسمیہ ہے، اسے ہر حال میں قائم رکھنا ہوگا۔ صنعت و سیاست اچھی بھلی چیز ضرور ہے، لیکن مذہبیت اس سے بھی اعلیٰ اور ارفع شے ہے۔ تجارت، سیاست، صنعت و حرفت دین کے تابع ہے اور دین اسلام ان سب پر مقدم ہے۔ رئیس القلم مناظر احسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ۔ دارالعلوم سرمایہ اکابر ہے۔ اس مادر علمی کے دو حصے ہوئے، عقیدوں کی تبدیلی پر نہیں بلکہ دلی حرص اور ہوس، حب جا، انانیت کی خباثت کی وجہ سے ہوئے۔ انہی رذیلات کے سبب اس مقدس روحانی درسگاہ کے ٹکڑے ہوئے۔ آج ان بزرگوں کی ارواح تڑپ رہی ہوں گی۔ مال جہاں داخل ہوتا ہے وہاں روحانیت کو تہس نہس کر کے رکھ دیتا ہے۔ آج جو حالت دارالعلوم کی ہے اس کی وجہ اپنے بڑوں کی نصیحتوں کو پس پشت ڈال دینا ہے۔ مالی محبت اور فیصلوں میں جانبداری، یہی دونوں چیزیں مفتی ابوالقاسم صاحب دامت برکاتہم کی دوہری پالیسی اختیار کرنے پر مجبور کر دیا۔ فتنہ خبیثہ پاکستانی سیاسی عالمی شورا کی پاسداری اور مولانا سعد صاحب سے بغض اور دشمنی نے مفتی صاحب کی عزت کا ستیہ ناش کر ڈالا۔ ساری دنیا مفتی صاحب کو دیکھ رہی ہے اور سن رہی ہے اور پہچان بھی گئی ہے۔ ہمیں مولانا ارشد مدنی صاحب مدد اللہ سے کوئی سروکار نہیں، اس لیے کہ وہ حضرت نانوتی کے مدرسے کے منصب اہتمام پر فائق نہیں، وہ تو ایک سیاسی شخصیت ہیں۔ اور ویسے تجربہ کار لوگوں نے فرمایا کہ 3 افراد کی باتوں کا اور ان کی قسموں اور وعدوں کا کوئی اعتبار نہیں۔ نمبر 1 سیاسی لیڈر، نمبر 2 قانونی بیرسٹر اور نمبر 3 تعمیراتی بلڈر۔ ہمیں تو گلہ مفتی ابوالقاسم صاحب سے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی معمولی غلطی نہیں، اور یہ بھی جانتے ہیں کہ ضرور اس غلطی کو کروانے کے لیے
کوئی روپوش طاقت مفتی صاحب کے پیچھے پڑی ہوئی ہے۔ ابھی وقت نہیں چلا گیا، خدارا بتلاؤ تو صحیح کہ وہ کون سے لوگ ہیں، کیوں آپ یہ کرنے پر مجبور ہوئے، کیوں دارالعلوم کا وقار مجروح کیا؟ کیا مادر علمی کا تقدس ہماری عزت نفس سے گئی گزرا ہے؟ آپ کو ان ساری باتوں کا جواب دینا ہوگا۔ آپ اور مولانا ارشد مدنی صاحب نے دارالعلوم کی عزت اور حشمت کی دچیاں بکھیر کے رکھ دی۔ کیوں اپنی اعلامیہ میں قسمیں کھا کر فرمایا گیا کہ بنگلہ دیش کی ہوم منسٹر کو خط نہیں بھیجا گیا؟ کیوں قسمیں کھانی پڑی؟ کیوں لاکھوں تبلیغی بھائیوں کے جذبات کو روندا گیا؟ ان سب کے باوجود اہتمام کی مقدس مسند کہ جس پر حضرت نانوتی، حضرت گنگوئی، حضرت حسین احمد مدنی جیسی پاکیزہ روحیں بیٹھا کرتی تھی، کیا ابھی بھی آپ خود کو اس قابل سمجھتے ہیں کہ اہتمام پر برقرار اور گامزن رہے؟ سچ فرمایا حضرت علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے، تم ہر تحریک سے الجھ جاؤ تو کوئی بات نہیں، مگر بھولے سے بھی تبلیغ اور اس کے مرکز سے نہ الجھو۔ یہ دعوتی محنت کا مرکز ایک ایسا سخت پہاڑ ہے کہ اس پر سر مارو تو خود کا سر پھٹے گا۔ تبلیغ کا اور ان کے مرکز کا کچھ نہ بگڑے گا، اس لیے کہ 100% مطیع لوگوں کا ٹولہ ہے، اور اس ٹولے کا اللہ نگہبان ہے، اور جس کا نگہبان اللہ ہو اس کا کوئی کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتا۔ اس لیے کہ ان کی تحریک 1000% اخلاص پر مبنی ہے۔ بڑے پرچہ ہاتھ میں تھما دیتے ہیں کہ وہاں جماعت لے کر چلے جاؤ، تو کوئی پلٹ کر پوچھتا بھی نہیں کہ ہم وہاں کیوں جائے۔ حضرت مفتی صاحب حالات کو درست فرمائیں، سب کو قریب کریں، بڑوں کے نقش و قدم پر چلنے کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ ابھی وقت ہے کہ اپنی ویب سائٹ سے مرکز نظام الدین اور امیر محترم مولانا صاحب کے متعلق فائل کو ڈیلیٹ کر دیں، اور شرائعت والوں کے خلاف فتویٰ جاری کر دیں کہ یہ لوگ دارالعلوم کی آڑ میں فساد پھیلاتے پھرتے ہیں۔ رائے ونڈ مرکز کی سیاسی چالیں۔ پہلی چال یہ چلی گئی کہ تبلیغ کے پرانوں کے اسفار سے شرائعت کو مستحکم کریں، یہ چال ناکام ہو گئی۔ دوسری چال یہ چلی کہ علماء اور مشہور زمانے مقررین کے تقریروں کے ذریعے شرائعت کو مضبوط کرنے کی مساعی ہو، یہ دوسری چال بھی فیل ہو گئی۔ تیسری چال شوبیز اور میڈیا والوں کو استعمال کیا گیا، یہ چال بھی ناکام ہو گئی۔ اب حاجی صاحب نور اللہ مرقدہ کے بعد مرکز رائے ونڈ میں قدیم شورا نے کام سنبھال لیا ہوا ہے۔ وہاں کے مقیمین حضرات ہی قدیم زمانے سے مشورہ کرتے آ رہے ہیں۔ آج بھی وہی سسٹم ہے، یعنی جو مشورے کے امور لکھتا ہے وہی فیصل ہوتا ہے۔ اب کسی کی باتوں میں آنے کی ضرورت نہیں۔ رائے ونڈ مرکز میں شرائعت مکمل طور پر ختم ہو چکی ہے۔ حاجی صاحب کے دم پر شرائعت زندہ تھی، حاجی صاحب وفات پا گئے اور شرائعت بھی وفات ہو گئی۔ شرائعت کے گرو مولوی فہیم لمیٹڈ کمپنی والے زور ڈال رہے ہیں کہ تعزیتی طور پر انڈیا سے رائے ونڈ آؤ، مگر تعزیت تو 3 دن ہوتی ہے، ان دنوں میں تو نہیں پہنچے۔ اگر اب پہنچے تو یہ پہنچنا تعزیتی نہیں بلکہ سیاسی متصور ہوگا۔ بقول پڑھی نماز جنازہ، بقول پڑھی نماز جنازہ، ہماری غیروں نے مرے تھے جن کے لیے وہ رہے وضو کرتے۔ کار نبوت شخصیتوں پر نہیں چلا کرتا، شخصیت دم توڑ دے تو کام بھی دم توڑ دیتا ہے۔ کار نبوت اسلامی اصول، حدود اور قیود کے بلبوتے پر چلتا ہے۔ ہند و پاک اور برطانیہ میں تو شرائعت دم توڑ چکی، بنگلہ دیش والوں نے تو ضلع وار اجتماعات کے ہتھوڑوں سے شرائعت کا سر کچل دیا ہے۔ انشاءاللہ عنقریب خوشخبری ملے گی کہ شرائعت والا جین بنگلہ دیش میں دفن ہو گیا۔ سعادت عظمیٰ منتخب احادیث۔ تبلیغ کے اساسی اصول 6 باتوں کو قرآن اور حدیث مبارکہ کی روشنی میں بیان کرنے کی تاکید کی گئی تھی۔ اس کے لیے حضرت جی مولانا سعد صاحب نے امیر ثانی محدث جلیل حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب منتخب احادیث کو ایڈٹ کیا اور بزبان اردو اس کا ترجمہ کروایا۔ یہی تو وہ پہلا کام ہے جس نے حضرت مولانا محمد سعد صاحب
اور کام کے بعض پرانوں کے درمیان خلش پیدا کر دی۔ پرانوں نے اللہ معلوم کیوں مشورے کی آڑ لے کر منتخب کا انکار کر دیا، حالانکہ مشورہ حق کی تائید کا نام ہے، نہ کہ حق کے انکار کا یا ویٹو استعمال کرنے کا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی طرح کے ایک موقع پر غضبناک ہو کر فرمایا تھا کہ کلام تو حق ہے مگر مقصود باطل کی تائید ہے۔ کور تو بڑا خوبصورت ہے پر اندر کچھ اور ہے۔ دوسری طرف فتنہ خبیثہ پاکستانی سیاسی عالمی شورا کے چند پرانے حضرات کے سوا ساری دنیا کے عوام اور خواص، علماء اور طلباء، اپنے اور پرائے سبھوں نے اس ایمانی اور واضح بات کو قبول کر لیا، اور آج کتاب دنیا کے بیشتر ممالک میں پڑھی اور پڑھائی جاتی ہے۔ نہ جانے کتنی زبانوں میں اس کے تراجم شائع ہو گئے، اور بفضل الہی کتاب کو وہ حق مل گیا جس کی وہ مستحق تھی۔ کتاب حدیث منتخب سے اختلاف کرنے والے بتلائیں کہ 15 سال میں اس کتاب سے دعوتی کام کو کیا نقصان پہنچا، اور کون سا اعتزال عن الجمہور یعنی مسلک جمہور سے کون سی دوری لازم آ گئی۔ التماس، یہ قسطیں اللہ تعالیٰ کی مدد کے بغیر لکھی جانی ناممکن تھی۔ اکثر مضامین ایسے ہیں جو لکھے تو گئے لیکن کیسے لکھے گئے یہ سوچ کر عقل حیران رہتی تھی۔ دماغ پر بوجھ ہوتا تھا تو خوابوں میں کسی اجتماع یا درس کی مجلس میں بیٹھا ہوا پاتا تھا اور انہی مضامین پر بیان یا وعظ سننے ملتا۔ بیداری پر ان باتوں کو لکھ لیا جاتا، یعنی ہر قدم پر نصرت الہی شامل حال رہتی، جس کی برکت یہ ہوئی کہ ہم بات وثوق کے ساتھ لکھتے ہیں کہ دعوتی مرکز نظام الدین اور اس کا نظام امارت 1000% سچ اور حق ہے۔ ہم امارت اور امیر محترم کی دفاع میں ہزاروں قسطیں سالہ سال تک لکھ سکتے ہیں انشاءاللہ، اس لیے کہ ہمیں آنکھوں دیکھا تجربہ حاصل ہے کہ اللہ تعالیٰ کی 100% مدد اور رہنمائی امارت اور اس کے نظام اور مرکز نظام الدین کی دفاع کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہ کلمات ہم تحدیث نعمہ کے طور پر لکھ رہے ہیں۔ آپ تمام حضرات سے ہم التجا کرتے ہیں کہ سب کے سب مرکز نظام الدین والی امارت کے ساتھ جڑ کر دعوت و تبلیغ کا کام کرے۔ اس وقت دعوتی کام کو امیر کی سرپرستی حاصل ہے۔ تربیت اور ہدایت اور قربانی کی توفیق بارش کے قطروں کی مانند برس رہی ہے۔ ذرا ذرا سی دعوت کی آواز پر اس طرح لاکھوں آدمیوں کا جمع ہو جانا، یہ قبولیت نہیں تو اور کیا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں قربانیوں کو بڑھاؤ، اللہ کبھی ضائع نہیں کریں گے۔ ہر چیز کے حصول کا ایک وقت ہوتا ہے، اور یہ وقت خود کو کار نبوت کے لیے قبول کروانے کا ہے۔ اس وقت کی ذرا سی غفلت برسوں پیچھے ڈھکیل دیتی ہیں۔ عقیدہ، عبادت اور ترتیب دعوت اور بیانات سب درست سمت پر گامزن ہے۔ صحیح علم، صحیح عمل، صحیح ادراک کے ساتھ کام چل رہا ہے۔ ہم 100% شرع صدر کے ساتھ اس بات کو لکھ رہے ہیں۔ اللہ ہم تمام کو قبول فرمائے، اور ہمارے شرعیت والے ساتھی جو شک و شبہات کا شکار ہو کر کمیونسٹ عالمی شورا کے ساتھ چل رہے ہیں ان کے حال پر رحم کرے، انہیں خوب منت خوشامد کے ذریعے راہ راست پر لانے کی کوشش فرمائیں۔ ابھی تو شرعیت والوں کے قلوب بھی اللہ تعالیٰ نے نرم فرما دیے ہیں۔ تھوڑی سی محنت کر لے، ان بھائیوں کی عاقبت درست ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کے قصوروں کو معاف فرمائیں، اور دعوتی کام کرنے والوں کو مرکز نظام الدین کی امارت پر مجتمع فرمائیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔